بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے آئین کے آرٹیکل 243 کے حوالے سے، جو کہ مسلح افواج کو ڈیل کرتا ہے، ان کی اپائنٹمنٹ، ان کا سٹرکچر، اس سارے معاملے کے اوپر۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے جب سے یہ ترمیم سینیٹ میں پیش ہوئی ہے، اس کے بعد سے اس کے اوپر کافی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ جو تبدیلیاں اس کے اندر تجویز کی جا رہی ہیں، ان کے نتیجے میں کمانڈ سٹرکچر میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ بات شروع کرتے ہیں فیصل سے۔ جو ترامیم سامنے آئی ہیں، پرپوز ابھی تک ہیں، ظاہر قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوئی اور پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا، اس میں جو کیا تبدیلیاں ہیں کمانڈ سٹرکچر، ایک تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ابالش کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ نیا عہدہ لایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کمانڈ سٹرکچر میں کس قسم کی تبدیلیاں آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم قسم کے جو ہے نا وہ اگر ہم 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں، اس کے مسودے کو، تو آرٹیکل 243 جو کہ آئین کا آرٹیکل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ یہ ڈیل کرتا ہے پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے، خاص طور پہ پاکستان آرمی کے سٹرکچر کے حوالے سے۔ 26 صفحات پہ مبنی یہ آئینی ترمیم ہے۔ جیسے آپ نے کہا، اس میں ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ آئین کا آرٹیکل 243 ہے یا 243 ہے۔ اچھا، اب اگر یہ جو ہے ظاہر ہے باضابطہ جب یہ قانون بن جائے گا تو اس کے تحت جو ہے وفاقی حکومت کے پاس جو مسلح افواج کا مکمل کنٹرول اور کمانڈ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ ہی وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے اور اس کی مدت ہے، وہ 5 سال کے لیے اب جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے۔ اور اس میں جو فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے، یہ بیسیکلی ٹائٹل ایک اعزاز ہے، یہ عہدہ یا کوئی رینک نہیں ہے اس سینس میں جو ہے، نیشنل اور ہیرو نیشنل ہیرو جو ہے اس میں ڈکلیئر کیا گیا۔ تو معاف کیجیے گا، تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے نا ایسپیکٹ ہے جس کو انسرٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 243 میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مسودہ قانون ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کا، اس کی روشنی میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ 27 نومبر 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔ آرمی چیف کو جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا کنکرنٹ جو ہے چارج وہ بھی دے دیا جائے گا۔ وہ اس میں کور کر دیا گیا ہے اس آئینی ترمیم میں کہ آرمی چیف یک وقت جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور یہ ان کو عہدہ تفویض ہو جائے گا 27 کے بعد آٹومیٹکلی، جب یہ ظاہر قانون امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا، جس سے آرمی چیف جو ہے وہ تمام فورسز کے سربراہ ہوں گے، اور یہ ایک متحدہ کمانڈ جو ہے وہ تشکیل پائے گی، جس میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ اس یونیفائڈ کمانڈ کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو اس کے اندر خاص طور پہ 27ویں ترمیم میں ایک اور چیز امپورٹنٹ کی گئی ہے، اس کو ہم آگے ایلیبوریٹ بھی کر دیں گے، کہ آرمی چیف کی سفارش کے اوپر پرائم منسٹر جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، جو کہ اس کے اندر ہی ایمبیڈ کی گئی ہے، اس کو کمانڈر کا جو ہے عہدہ، اس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے۔ اور اچھا، اس سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن یہ کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ تھا، آگے ہے، ہم اس کے اوپر جو نا مزید اس کو ایلیبوریٹ کریں گے کہ ان کے انڈر آلریڈی آپ کی جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن وغیرہ، پھر اس کے بعد اسٹریٹجک فورس، سارے اس کے اسٹریٹجک فورس کمانڈر جو ہیں گو کے ہوتے آرمی سے ہیں، لیکن تینوں سروسز کا بھی اپنے کمانڈ سسٹم بھی ہے۔ بالکل۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اس میں پھر کیا مطلب مین کیا تبدیلی آ رہی ہے جب آلریڈی ایک سسٹم ایگزسٹ کر رہا تھا؟ نہیں، اس کو ہم آگے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، وہ سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ ہم آسان الفاظ میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اس کو سمجھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا وفاقی حکومت نے مسلح افواج کے جو افسران ہیں ان کو جو 5 سٹار عہدہ ہے یا 5 سٹار جو اعزازی ایک آپ کہہ لیں رینک ہے، وہ جیسے فیلڈ مارشل کا رینک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایئر فورس کے لیے مارشل آف دا ایئر فورس کا رینک ہے، اور اسی کے ساتھ نیوی کا جو ایڈمرل آف دا فلیٹ کا جو اعزازی عہدہ ہے، اب اس پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مسلح افواج، تینوں مسلح افواج کے جو افسران ہیں، سینئر افسران ہیں، ان کو ترقی دینے کی مجاز ہے، اور اس کو کور کر دیا گیا ہے۔
اچھا، ایسے آفیسرز یا افسران جو تاحیات جو ہے جن کو یہ عہدہ ملے گا فیلڈ مارشل کا، جیسے آرمی چیف سید عاصم منیر اس وقت فیلڈ مارشل ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں، تو ان کو جو یہ عہدہ ملا ہے وہ تاحیات ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر 2 عہدے ہیں جس میں مارشل آف دا ایئر فورس ہے یا ایڈمرل آف دا فلیٹ کا عہدہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ تاحیات ہوگا، اور وہ ان کو قومی ہیرو گردانا جائے گا اور اپنے عہدے مراد اور جو وردی ہے وہ تاحیات رکھ سکیں گے. اور یہ بہت سارے ممالک میں ایسا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایسے تمام افسران کی جو مدت ملازمت ہے، مدت ملازمت سے مراد یہ کہ یہ تو اعزازی عہدہ ہے، لیکن مدت ملازمت آرمی چیف کی بیسیکلی چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہے یہ وہی بیسیکلی تو فیلڈ مارشل بنے نا. تو اس کے خاتمے کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ مستقبل کے اندر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو جو ہے وہ کیا عہدہ تفویض کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں دینی ہیں، نہیں دینی، کیا کرنا ہے، اور ان کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ کیا ہوں گے، اور ریاست کے مفاد میں وہ کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ وفاقی حکومت وہ کوئی بھی عہدہ دے سکتی ہے، چاہے وہ ایڈوائزری رول ہو، چاہے وہ کوئی اور رول ہو، لیکن وہ بہرحال وہ وفاقی حکومت جو ہے اس عہدے کا فیصلہ کرے گی. اچھا عمران صاحب، آج خالد صاحب پھر نہیں ہیں، تھوڑا بزی ہیں وہ. ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ بار بار ان کو بڑا یاد کرتے ہیں، تو ان کی آج کل مصروفیات کچھ ایسی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت پہنچیں گے. بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، چونکہ وہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں تو وہ بات، اور ڈیفینس بھی کور کرتے ہیں. اور تو آپ سے اب ان کا سوال میں آپ سے کروں گا کہ پاکستان کی جو تینوں مسلح افواج ہیں ان کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے یا کمانڈ سٹرکچر ہے یا ملکی دفاعی حکمت عملی ہے، یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے آئین کے اندر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس اوور آل ڈھانچے کے اوپر، اس اوور آل سٹرکچر کے اوپر؟ دیکھیں اوور آل جو اس وقت جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک سنرجی ڈیولپ کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایک جائنٹ کمانڈ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ تینوں مسلح افواج کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر جنگ لڑنے کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو چکی ہے. جو ماضی کے اندر جو جنگ لڑنے کا طریقہ کار تھا وہ اب نہیں رہا. تو اب ٹرائیڈ جو تینوں سروسز ہیں ان کا آپس میں جو سنرجی ہے یا کولیبریشن ہے، جو کہ ہم نے 2019 میں بھی دیکھا، پھر ہم نے 2025 میں بھی دیکھا کہ تینوں فورسز نے بڑے کولیبریشن کے ساتھ جو ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ اور پھر اس کے بعد آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ چین کے اندر انہوں نے بھی اپنی ایک علیحدہ سے اسپیس سائبر اینڈ اسپیس کمانڈ، بالکل اس کا انفراسٹرکچر انہوں نے ایک علیحدہ سے ریز کی. اور اس کے جو جنرل تھے وہ پہلے ان کے ویسٹرن ادھر لداخ وغیرہ ایریا والے میں بھی رہے اور وہاں پہ بھی وہ کرتے رہے. اچھا اسی طرح رشینز نے بھی کیا ہے، امریکنز بھی کر رہے ہیں، علیحدہ سے راکٹ فورس کمانڈ بھی کی، وہ 2014 میں مطلب بیسیکلی بیسیکلی 2015 میں انہوں نے امپلیمنٹ کی. اچھا اب اس میں نا 2 بنیادی ایک اور چیز آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر وارفیئر میں جانے کی بجائے کنونشنل ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی کتنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ رول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈرونز کا، آ رہا ہے راکٹس کا، آ رہا ہے کنونشنل میزائل سسٹمز کا، آ رہا ہے بنیادی طور پہ جو اسکیلیشن لیڈر ہے اس میں آپ سٹیپس بڑھا رہے ہیں کنونشنل میں، لیکن تاکہ نیوکلیئر تھریشولڈ کی طرف نہ اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. آج اس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. چین کے اندر جب یہ بنایا گیا تو ان کی جو گراؤنڈ فورسز تھیں ان کا بجٹ کم کیا گیا، لیکن جو دوسری فورسز تھیں ان کا بجٹ انہوں نے بڑھایا سائبر اینڈ اسپیس کا. تو اب تو کام ہی سائبر اینڈ اسپیس بجٹ بھی بڑھایا ہے، نیوی اور ایئر فورس کا بھی بجٹ کا جو ہے وہ اضافہ کیا. اچھا اب اس حوالے سے اگر پاکستان نے اسی ماڈل کو اپلائی کرنا ہے آگے جا کے، جو کہ ظاہر ہے 27 نومبر کے بعد اپلائی ہو جائے گا، اس کی نیٹی گریٹی جو ہے وہ بعد میں ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو تینوں فورسز کے جو لاز ہیں، ایکٹ ہیں، آرمی ایکٹ ہے، نیول ایکٹ ہے، اور اس کے اندر فردر تبدیلیاں کی جائیں گی. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر اس کو جو جنگی حیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اب امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس کے فروٹفل ریزلٹس نکلے نہیں نکلے، بیکاز یہ اسسمنٹ تو بعد میں ہوگی. لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہو جائے گی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے ان کے پاس
زیادہ اختیارات ہوں گے Definitely اور ایز اے زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اختیار ہے. پھر اس کے بعد وہ جب چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہوں گے اس حوالے سے بھی فورسز تو اس حوالے سے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کے اختیارات ہوں گے. یہ تجربہ انڈینز نے بھی کیا ہے جب جنرل بپن راوت کو انہوں نے پہلی دفعہ وہ تو مجبوری سے کیا ٹرائی سروسز کے درمیان جو ہے نا وہ انٹیگریشن. ہاں لیکن وہاں پہ ابھی تک انٹیگریشن ہو ہی نہیں سکی, ہو بھی نہیں سکتی, بہت بڑی فورس ہے, بہت بڑی فورس, بڑا مشکل ہے. ایئر فورس کا اپنا, ادھر کا نیوی کا اپنا, اور ادھر سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے نا کہ کریڈٹ لینے کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ایئر فورس کہتی ہے ہمیں بھی. دوسرا ان کا زیادہ فورس جو ان کا فوکس ہے نا وہ زیادہ ہے اینٹی ٹیرر آپریشنز کے اوپر, رادر دین جو ہے ٹو اسٹرینتھن دی کنونشنل فورس. ہاں وہ اس کو نہیں کر رہے وہ. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر گورنمنٹ کو آگے جا کے اس کا بجٹ بھی انکریز کرنا پڑے گا. اچھا ویسے ابھی اس کے اوپر ہم اگر بات کر ہی رہے ہیں تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے ذہن میں پھنسا ہوا سوال لیکن ہے امپورٹنٹ سوال ہے نا, مطلب سمجھنا چاہیے نا کیا فرق ہے. اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا, دیکھیں 4 اسٹار ہوتے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, ان کے انڈر جو بنیادی طور پہ جو بنیادی موٹی موٹی ذمہ داریاں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو نیٹی گریٹی, نمبر 1 اس کے وہ جو آپ کے جو نیوکلیئر جتنے آرسنیل ہیں ان کا پورا سٹرکچر ان کے انڈر آتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. مثلاً آپ ان کے تحت ایک اسٹریٹجک پلان ڈویژن تھا, اس کے تحت ایک اسٹریٹجک فورس کمانڈر تھا, اس کے تحت آگے ایک پورا سسٹم ہے, وہ ہم اس میں نہیں جاتے ڈیٹیلز کے اندر. اسی طرح جوائنٹ ملٹری ٹریننگز وغیرہ جو ڈفرینٹ آرمیز کے ساتھ تھیں, ڈیفینس پروڈکشن کے جو ایگریمنٹس ہیں مختلف جو پاکستان ان کو دے رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی اسٹرکچر اس میں ظاہر ہے سیکرٹری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوگا. اچھا اب یہ 2-3 چیزیں ہیں, یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ اب یہ سارے کا سارا اسٹرکچر چیف آف ڈیفینس اسٹاف کے انڈر آ جائے گا, اور وہ آگے ایک اور بندہ اپوائنٹ کریں گے, جنرل آفیسر اپوائنٹ کریں گے جو کہ آپ کا اسٹریٹجک فورس کمانڈر ہوگا, یہ جو بھی ہوگا واٹس ایور. تو اس کے اوپر آپ کی کیا وہ کہتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب, آپ کے بھی علم میں ہے کہ تقریباً آج سے 50 سال پہلے سابق جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, ان کے دور میں جو ہے وہ بیسیکلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ اور اس کے ساتھ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ تشکیل دیا گیا تھا, تخلیق کیا گیا تھا 1976 میں. اچھا اس کے بعد اس کو ایک جو اس کی نارمل کلیچر اس کا رکھا گیا تھا وہ بیسیکلی متواتر روٹیشن کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا کہ تینوں سروسز سے جو ہے وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی آئے گا تو وہ تینوں سروسز سے ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے 1997 کے بعد دیکھا کہ یہ متواتر جو ہے وہ پاک آرمی کے انڈر. اچھا اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. وجوہات یہ ہیں اگر ویسے وہ روٹیشن پہ رہتا تو دیٹ وڈ بی گڈ بیکاز ایک سائنرجی ڈیولپ ہوتی تینوں فورسز کی. لیکن بہرحال اس وقت مجبوریاں یہ تھیں کہ دیکھیں آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور اس کے ساتھ جو آپ کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے, اس کے نیچے جو سارا اسٹرکچر تھا وہ یہ بیسیکلی کیونکہ آرمی اس کو ڈیل کر رہی تھی کیونکہ گراؤنڈ فورسز جو ہے نا اس میں ڈومینیٹ کر رہی تھی, تو ظاہر ہے وہ پھر اسٹرکچر جو ہے وہ آرمی کے پاس آ گیا. اچھا یہ 4 اسٹار جنرل اس کے اوپر ابھی بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں. تو ان کا جو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے نیچے 2 امپورٹنٹ یہ ادارے تھے, ایس پی ڈی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک فورسز کمانڈ. اب اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ظاہر ہے آرمی کی بھی ہے, اس کے ساتھ نیوی کی بھی ہے اور ایئر فورس کی ہے. اچھا بحیثیت جو ہے وہ ملٹری سینئر ملٹری ایڈوائزر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک زمانے میں تھی, اور اس کے بعد پھر کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی پہ ہوئی, اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی بھی ہے. تو یہ 3-4 اسٹرکچر اوور لیپ کرتے رہے مختلف ادوار میں, لیکن وہ ایڈوائزر تھے, سینئر ملٹری ایڈوائزر تھے, سیکٹری تھے اس اسٹرکچر کے اندر. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا. اچھا اب پاکستان کی جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, جوہری پروگرام اور جو تصویراتی اور اسٹریٹجک جو ایسپیکٹس ہیں, جو ہمارے ایسٹس ہیں, اس کے حوالے سے امپورٹنٹ فیصلے کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی جو اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کا سٹرکچر, ان کی بناوٹ, ان کی ضروریات, پھر اداروں کے حوالے سے جو کمانڈ کنٹرول اور آپریشنل فیصلہ سازی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں ان کے انڈر تھی. پاکستان کی جو جوہری اور اسٹریٹجک پالیسی ہے اس میں بھی کسی قسم کی آپ نے آلات کی خریداری کرنی ہے, کوئی پروکیورمنٹ ہے ہائی لیول کے اوپر, کوئی اس کی پلاننگ ہے جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے
استعمال کے حوالے سے کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ ایسا جو ہے وہ کرنا ہے نیشنل لیول کے اوپر، اللہ نہ کرے کبھی ہمیں وہ فیصلہ کرنا پڑے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے، ہتھیار جو ہیں وہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں، وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ فیصلہ جو کرنا ہے وہ بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اس فیصلہ سازی کا جو عمل ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ان کا رول ہے۔ وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے جس کو ہیڈ پرائم منسٹر کرتے ہیں، اور اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو ظاہر ہے نیچے پھر فیصلہ تو پھر جوہری امور کا جو کنٹرول ہے اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بیسیکلی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ذمے ہے، اور ظاہر ہے وہ آئندہ بھی رہے گی، کسی نہ کسی صورت میں وہ رہے گی۔ اب اس کنٹرول، اب یہ جو سارا کنٹرول ہے، جب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے 27ویں ترمیم میں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ کنکرنٹلی، یعنی کہ اس آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ یہ عہدہ بھی آرمی چیف کے پاس ہوگا، تو یقیناً جو ہے یہ تمام چیزیں بھی اب بنیادی طور پہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کے انڈر آ جائیں گی۔ اچھا، اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز جو ہیں یا اسٹریٹجک اداروں کی جو پالیسی کی تشکیل ہے، سب کچھ جو ہے یہ تمام کا تمام اب اس ادارے کے پورا ایک انڈر آئے گا، اور یقیناً اس کا کوئی اسٹرکچر سیکریٹریٹ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، کوئی ڈویژن ہوگا جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ آبویسلی جب موجودہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، جب یہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کی کوئی خاص ضرورت رہے گی، اور اس کا شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے نا اس کو فوری طور پہ اٹین نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کنونشنل جو وار ہے اس کے اندر جو اسکلیشن لیڈر ہے وہ ملٹی پلائی ہوں، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آپشن ہوں۔ یہ جو راکٹ فورس جو بنائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک طرف جو ضروریات ہیں پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان نیوی کی، ظاہر ہے وہ بڑی ہیں اور مزید بڑھ رہی ہیں اور بڑھیں گی، اس میں بجٹ انہانسمنٹ بھی چاہیے۔ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرانے کے بعد ایک دنیا کے اندر یہ سوچ ضرور ڈیولپ ہوئی کہ کنونشنل ڈومین کے اندر وہ صلاحیتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اس کو نیوکلیئر کی طرف آپ کو جانا ہی نہ پڑے۔ تو جب ہم افغانستان میں ڈیزی کٹر بم جو امریکنز نے گرائے، وہ بنیادی طور پہ اسی اس سے، یا بنکر بسٹر بامز کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ بھی اس کی بھی پیچھے بنیادی سوچ وہی ہے کہ نیوکلیئر کی طرف نہ جایا جائے، اور یہی اسٹریٹجی اب پاکستان اس کو بڑے تورا بورا پہ مدر آف آل بامز گرایا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران کے نیوکلیئر جو پاور جو نیوکلیئر سائٹس تھیں ان کے اوپر جو انہوں نے جو ہے B-57 استعمال کیے تھے، بیسیکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ کنونشنل ڈومین میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کیے جائیں، نہ کہ آپ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی طرف جائیں۔ تو اس کا اب جو ہے، جیسے آپ کا جو سوال تھا نا وہ بڑا ویلڈ ہے کہ جب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوگا، جب جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم ہوگا، تو اس کے نیچے جو ادارے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے 27ویں ترمیم میں، اس میں جب یہ قانون بن جاتا ہے تو وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش کے اوپر اسٹریٹجک لیول کے اوپر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے NSC جو ہے، یہ اس کا ایک نارمل کلیچر دیا گیا ہے جس کا ایک کمانڈر ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ لیفٹنٹ جنرل 3 اسٹار کے عہدے کا آفیسر ہوگا، جنرل آفیسر ہوگا، اور جو بھی اس کے ظاہر ہیڈ بنیں گے، جو کمانڈر بنیں گے، تو یہ تمام جو ایسپیکٹس ہیں، خاص طور پہ جیسے ہمارا SPD ہے، اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے، یہ ہماری اسٹریٹجک فورسز کمانڈز ہیں، یہ سب کی سب ان کے انڈر آئیں گی، اور ایک کمانڈر اس کے اوپر ہوگا، اور وہ کمانڈر جواب دہ ہوگا بیسیکلی چیف آف ڈیفنس فورسز کو، یعنی کہ جو آرمی چیف ہوں گے۔ تو یہ تمام ادارے جو ہیں اس میں کور ہو جائیں گے، یہ ایز اٹ از اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کے کام کے اندر کوئی فرق نہیں آنے والا، نہ ہی اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف ان کے اوپر اگر پہلے بھی لیفٹنٹ جنرل کے عہدے کے ہی آفیسر جو ہیں، دونوں لیفٹنٹ جنرل کے عہدے کے آفیسر، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جبکہ اس کے اوپر جو کمانڈ سٹرکچر ہے، پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے تھے، اب اس کے اوپر چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور وہی آرمی چیف ہیں۔ تو لینڈ سینٹرک جو ہمارا، کیونکہ لینڈ ماس بہت زیادہ ہے، تو لینڈ سینٹرک جو فیصلے ہیں یقیناً اس میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی، ان کی کمانڈز اپنی جگہ پہ رہیں گی، جو اسٹریٹجک فورسز کمانڈز ہیں وہ اسی طرح کام کرتی رہیں گی، لیکن اچھی چیز اس میں یہ ہوگی کہ ایک مشاورتی عمل جو ہے وہ تینوں فورسز کا
بہرحال موجود رہے گا اور وہ زیادہ کلوز ان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیوی اور ایئر فورس, جس طرح چائنیز پیپل لبریشن ایئر فورس اور نیوی کا بجٹ بڑھایا گیا ہے, اور خاص طور پہ ان کی جو اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے یا سائبر اور اسپیس کمانڈ ہے, اس کے بجٹ کو دگنا تگنا کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ راکٹ فورس کا بجٹ جو ہے اس کو دگنا تگنا کیا جانا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ نیوی اور ایئر فورس کا جو بجٹ ہے اس کو بھی کئی گنا بڑھانا چاہیے. ایئر فورس کو تو خصوصی طور پہ ایئر فورس کا تو خصوصی طور پہ سائبر اور اسپیس ڈومین میں ڈیفینیٹلی بجٹ کو زیادہ ہونا چاہیے. نہیں, ایئر فورس کے ساتھ نیوی کا بھی ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب نیوی اس وقت آپ کا ایک, بہرحال ہماری نیوی ہماری جو ہے بہت امپورٹنٹ فورس ہے. یقیناً جب ہم کہتے ہیں کہ ملجم کارویٹس کی آمد ہو یا جنا کلاس فریگیٹس جو ہیں وہ شامل ہوں, یا پھر جو ہے وہ ہنگور کلاس سب میرینز آ جائیں, جو نئے ہمارے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس ہیں وہ شامل ہوں, نئے ہیلی کاپٹر شامل ہوں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اکوپمنٹ جو نیوی کا اور ایئر فورس کا بہت مہنگا ہے, تو اس کے لیے ہمیں انہانس بجٹ کی ضرورت ہے دونوں فورسز کے لیے. اور اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ آرمی کو اگنور کر دیں. میں اس پہ راکٹ فورس کمانڈ کے زیادہ بجٹ کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے, وہ جو نظر بھی آنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.